اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیة من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومصدقا لما بين يدي من التوراة حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے جو باتیں رکھ رہے تھے اپنی نبوت کی حقانیت کے حوالے سے، اسی میں فرمایا کہ ومصدقا لما بين يدي من التوراة، میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام ہو گئی تھی، یعنی اس عرصے میں کچھ چیزوں کو تم نے اپنے لیے جو خام خواہ حرام کر لیا، اب میں آیا ہوں کہ اس کی تصحیح کروں اور ان کو پھر حلال کروں، دوبارہ سے ان کے حلال ہونے کا اعلان کروں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے۔ فاعبدوہ، بس اس کی بندگی کرو، اسی کی غلامی اختیار کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان کی جانب سے انکار، یعنی بنی اسرائیل جو ہیں یہودی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معجزات جو تم پیش کر رہے ہو یہ سب جادو ہے۔ اصل میں قوم اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ اصلاح کے لیے تیار ہی نہیں تھی، لہٰذا حالانکہ علماء پہچان چکے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، معجزات ان کے سامنے تھے، سب کچھ ان کی بھی تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ تو پہلے بھیجے گئے تھے، وہ خوشخبری دے رہے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، بلکہ وہ کنٹمپریری بھی ہیں، ایک ہی وقت میں بھی وہ رہے ہیں دونوں، لیکن یہ ہے کہ قوم نے انکار کر دیا، انہیں جادوگر قرار دیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا اس بنی اسرائیل کی طرف سے کہ یہ تو انکار پر تلے ہوئے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کہ کون بنتا ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا اس وقت حواریین نے جو ان کے گنتی کے چند ساتھی تھے، ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ تم بھی گواہ رہنا کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے سر جھکا دیا۔ ربنا آمنا بما انزلت، پروردگار ہم نے اس پر یقین کیا ہے جو تو نے نازل فرمایا۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کیا ہے رسول کا۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اب یہ حواریین مسیح کی دعا ہے کہ پس پروردگار تو لکھ دے ہمارا نام گواہوں کی فہرست میں شامل کر دے، ہمیں بھی گواہوں میں شامل فرما۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے اپنی چالیں چلیں، تدبیریں اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تدبیر تھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہاں تک جو بات آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے،
اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، اس میں تو انہیں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا عیسائیوں کو۔ اختلاف اتنا سا تھا کہ وہ کلمہ کن کے حوالے سے کہتے تھے کہ کوئی اس کے اندر الوہیت آ گئی ہے۔ یہودی جو ہیں ان کا ورژن مختلف ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے معاذ اللہ، بلکہ وہ کہتے ہیں، وہ تو بہتان لگاتے ہیں حضرت مریم پر اور ناجائز اولاد قرار دیتے ہیں حضرت عیسیٰ کی۔ انہوں نے تو اس دور میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو فلمیں بنائی ہیں سن آف مین کے نام سے، اس میں یہی تصور پیش کیا۔ تو یہودیوں کا موقف یہ ہے، چونکہ انہوں نے انکار کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، ایک عام انسان تھے، اور اس کے حوالے سے چنانچہ بہتان لگانا پڑا انہیں حضرت مریم پر سلام علیہا۔ جبکہ عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں بن باپ کے ہیں، جیسے کہ قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ فرق صرف وہ کلمۃ اللہ کے حوالے سے آیا، وہاں انہوں نے مورچہ لگایا کہ اس لفظ کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن نے بھی کچھ نہ کچھ گنجائش رکھ لی ہے ہمارے اس موقف کی۔ اب اگلا معاملہ ہے، وہ ہے ان کا رفع سماوی کا، وہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ اس میں بھی مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا عقیدہ بہت قریب قریب ہے۔ قرآن مجید کا ورژن جو آ رہا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ یہود نے تو پورا زور لگایا کہ انہیں سولی پر چڑھوا لیں، لیکن یہ ہے کہ عین اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کہ جس نے مخبری کی تھی اس کی کوئی شکل بدل دی اور اس کو اس شبے میں کہ یہ مسیح ہے، رومیوں نے جو اس وقت وہاں حکومت کر رہے تھے انہیں پھانسی لٹکا دیا، اور حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ان کی پیدائش معجزانہ ہے، ان کا کلام کرنا معجزانہ ہے، ان کے معجزے حصی معجزات بھی اپنی آخری انتہا کے ہیں، اور ان کا رفع سماوی بھی معجزانہ ہے۔ وہ واقعی ایک معجز نما شخصیت۔ لیکن عیسائیوں کا ورژن یہ ہے کہ پھانسی تو وہ دیے گئے، دوبارہ زندہ ہو کر پھر آسمانوں میں اٹھا لیے گئے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھانسی دیے گئے تھے، لیکن اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور اب وہ آسمانوں میں ہے اور دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ ہے دونوں ورژن۔ قرآن مجید نے اس رفع سماوی کا ذکر کیا ہے اگلی آیات۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں۔ یہاں تھوڑا سا مجھے سمجھانا پڑے گا یہ توفیق کا لفظ جو ہے، کیونکہ اس لفظ پر قادیانیوں نے بھی مورچہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ متوفی کا، میں تمہیں وفات دے دوں گا، اور وفات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی موت ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو اپنی ساری جو بھی ضلالت کی اور گمراہی کی جو عمارت تعمیر کی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، وہ دفن کر دیے گئے۔ حدیث میں جس عیسیٰ کا ذکر ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، اصل میں وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ کسی صفات رکھنے والی ایک شخصیت آخری زمانے میں آئے گی۔ اب جو لوگ جنہوں نے سائنس پڑھی تھی، جدید تعلیم حاصل کی تھی اور عربی جانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، وہ پڑھا نہیں یا پڑھا بھی ہے تو تبرک کے طور پہ پڑھا ہے، انہیں یہ چیز بڑی اپیل کی۔ بات تو صحیح ہے، متوفی کا دیکھیے لکھا ہوا ہے، وہ دکھا بھی دیتے ہیں، یہ تو وفات کے لیے آتا ہے، میں تمہیں وفات دے دوں گا۔ حالانکہ یہ لفظ کوئی عرب جو ہے اس لفظ کے حوالے سے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ وفات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اصل لفظ موت کے لیے تو موت ہی ہے، مرنے کے لیے، لیکن کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں جسے ہم کہیں گے استعارے کے طور پر، کنایے کے طور پر، مجاز کے طور پر، جیسے انتقال ہم کہتے ہیں۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن انتقال کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ اب موت کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے، اور انتقال اراضی بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس پر موت تو نہیں طاری ہو جاتی زمین پر، اس کی کوئی فاتحہ تو نہیں پڑھی جاتی اس کی۔ یہ لفظ انتقال مجازاً استعمال ہو رہا ہے موت کے لیے۔ اسی طریقے سے وفات کا لفظ، وفات کا مطلب ہے وصول کر لینا، پورا لے لینا۔ متوفی کا، میں تمہیں پورا کا پورا وصول کر لوں گا، لے لوں گا۔ وعدہ پورا کرنا، وفا، وہ بھی اسی سے ہے۔ وفا یوفی ہوتا ہے کسی کو پورا پورا دے دینا، عربی زبان میں جیسے ہم نے پڑھا، ہر نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ ووفیت کل نفس ما عملت، جو کمائی کی ہوگی پوری پوری دے دی جائے گی۔ اور انی متوفی کا ترجمہ ہوگا میں تمہیں پورا